अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सूरा बरकत आपसे मुखातिब है। तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिरुज़्ज़मा पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुमा मुबारक हो। नाज़रीन, इस वक्त जो मशरक़ वुस्ता है वो हाई अलर्ट है। पूरी दुनिया बल्कि पूरा खित्ता हाई अलर्ट है और मिडिल ईस्ट पर सबकी नजरें हैं। मिडिल ईस्ट एक हॉटस्पॉट बना हुआ है। आज एक बड़ा खौफनाक किस्म का हमला हुआ है और रियलिटी ये है, असल हकीकत यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया मुस्लिम उम्मा और बड़े बड़े चोले और नाते तराने पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं। ये मजाक बने हुए, ठट्ठा बने हुए हैं, ये बेचारगी की एक मिसाल बने हुए हैं। इन्हें घर में घुसकर मारा जा रहा है, फेंटा तड़का लगाया जा रहा है, लेकिन इनमें से बोलने की सकत नहीं है। यानी छोड़े हमला करने की, छोड़े कोई मिलिट्री अटैक ये करेंगे, कुछ भी नहीं कर, कम से कम बोले खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं और ऐसी स्टेटमेंट दे दें जिनसे पता चले कि जनाब आप खड़े, वो भी इनसे नहीं दी जा रही। बड़ी मुश्किल से अपने हलक से ये आवाजें निकाल रहे हैं। आज मुस्लिम उम्मा बिल्कुल लेट गई है और लेटी हुई महसूस हो रही है। ये शेख बिल्कुल बिकाऊ है, शर्म का मुकाम है। ये सिर्फ पैसे, दौलत और औरतों के पीछे पड़े हुए हैं, उसके अलावा इनका कोई स्टेक नहीं है। इजराइल ने प्रैक्टिकली आज ईरान को भून कर रख दिया है। ये रियलिटी है। इतना खौफनाक अटैक हालिया तारीख में नहीं हुआ और इसने ईरान की कमर तोड़कर रख दी है। इस शैतानी रियासत ने ईरान की कमर तोड़कर रख दी है। देखिए, मामला जहां तक पहुंच चुके हैं, उसके बाद ईरान के लिए अब ये सर्वाइवल का एक मामला है। ये डू और डाई है। अगर ईरान इसी तरह का अटैक नहीं करता या ईरान फिर थोड़ा सा बैकफुट पर चला जाता है तो समझे कि ईरान खत्म, मुकम्मल तौर पर खत्म है, इससे आगे वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। और जिस तरीके का अटैक हुआ है उसके अंदर ईरान की जो इंटेलिजेंस है उसका एक बड़ा खौफनाक किस्म का फेलियर नजर आ रहा है। एक बड़ी ही एक इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर या इर्रेस्पॉन्सिबल परफॉर्मेंस ईरान की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज, अपने खुफिया इदारों का नजर आ रहा है कि करते क्या रहा है। यानी इतनी बेवकूफी कि आपने अहम तरीन शख्सियात को मरवा दिया है एक ऐसे टाइम में जब पूरी दुनिया को पता था कि हमला होने वाला है। हमले के चंद मिनट के अंदर अंदर बैनुल अक़वामी खबर यह बन गई है कि नितन याहू अंडरग्राउंड हो गया है, नामालूम जगह पर चला गया। यानी वो जो इजरायली जो प्राइम मिनिस्टर है वो जमीन के नीचे चला गया, पता नहीं आसमान निकल गया, गायब हो गया, वो बंदा गायब हो गया। उनकी अहम तरीन शख्सियत बैकफुट पर चली गई हैं, बिल्कुल मंजर से गायब हो गई हैं। ईरान के अंदर ऐसा क्यों नहीं हुआ? कैसे मुमकिन था या कैसे मोसाद को इतनी एक्यूरेट इंटेलिजेंस मौजूद थी कि इस बिल्डिंग के फलाने अपार्टमेंट के फलाने कमरे के अंदर पासदार इनकलाब का कमांडर इन चीफ यानी उनका आर्मी चीफ मौजूद है, फलानी बिल्डिंग की फलानी जगह के ऊपर इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मौजूद है और उन्हीं जगहों को टारगेट किया गया है। एग्जैक्टली यानी आप यूं कह सकते हैं कि जिस कमरे के अंदर वो शख्सियत मौजूद थी उन जगहों को उन कमरों के अंदर बाकायदा से उन्होंने टारगेट किया है। ये खौफनाक किस्म की इंटेलिजेंस है, ये खौफनाक किस्म की एक्यूरेसी है और ये खौफनाक किस्म के हथियार हैं जो कि अब इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी कि इस कमरे में यहां पर बैठकर मुझे ये इजराइल टारगेट कर सकता है या अमेरिका टारगेट कर सकता है। और फिर एक और चीज जो समझ से बाहर है, 3-4 दिनों से ये माहौल बना हुआ है। इजराइल बाकायदा से अमेरिका से परमिशन ले रहा है कि मैंने टारगेट करना है, मैंने ईरान पर हमला करना है, पूरी दुनिया को बता रहा है। और फिर जो इससे पहले जहां पर एक रेजोल्यूशन पेश होती है वहां पर भी बाकायदा डिस्कशन हो रही थी कि ईरान के ऊपर अटैक होगा। उसके बावजूद उनकी शख्सियात अहम तरीन मुकामात, अहम तरीन बिल्डिंग में कर क्या रही थी? यानी उन्हें बंकर्स में चले जाना चाहिए था, जमीन के नीचे चले जाना चाहिए था, आगे पीछे मुंह हो जाना चाहिए था, ना मालूम जगहों पर चले जाना चाहिए था। इससे पहले इन्होंने मोहसिन फखरीजादे इसी तरह से मारा, कासिम सुलेमानी को मारा, ईरान के सदर को मारा और अब बाकायदा से उनके 6 साइंसदान एक ही बिल्डिंग के अंदर, एक ही इमारत के अंदर मारे गए। अब मैं देख रहा था अल जज़ीरा, उनका रिपोर्टर ये कह रहा है कि मेरे पीछे ये जो इमारत है ना, इस इमारत के अंदर न्यूक्लियर साइंसदान मौजूद है और ये वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं जो कि 100 सालों में जाकर पैदा होते हैं। ये वाकईतन ईरान को जोरी ताकत बना सकते थे। अब जो इजराइल का अटैक है, ना सिर्फ उसने शख्सियात को मारा है बल्कि 8 से 9 अहम तरीन जगहों को उसने ईरान के अंदर टारगेट किया है और वहां पर तबाही फैला दी है। उनकी जोरी तनसीबात, उनकी जो वापस हमला करने की कैपेसिटी थी, सलाहियत थी, उसे खत्म कर दिया। बल्कि बीबीसी जो रिपोर्ट कर रहा है, मैं आपके सामने रखता हूं चूंकि ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। ईरान के जोरी अफसरदगी के मरकजी मुकाम को निशाना बनाया गया है इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी की तस्दीक, और बाकायदा से उन्होंने वीडियो एविडेंस भी जारी किए कि जिस तरह का अटैक इन्होंने किया है। ईरान के मुसल्लह अफवाज के चीफ एंड स्टाफ मोहम्मद बाकरी भी इजरायली हमले में हलाक हो गए हैं। ईरान ने इससे कबल पासदार इनकलाब के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी और 2 जोहरी साइंसदानों के मारे जाने की तस्दीक की और ये 6 जोहरी साइंसदान हैं ईरान के जो कि शहीद हुए हैं, उन्हें मार दिया गया है। इट्स अ वेरी सैड हैपनिंग जो कि यहां पर हुआ है। इराक के साथ जंग के बाद ये ईरान ने अपनी सरजमीन पर इस पैमाने की फौजी कार्रवाई नहीं देखी है और इस बारे में पेशगोई करना पहले भी कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है कि इस खित्ते में आगे क्या होने वाला है। दायरे देखें, अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक तो 100, 150 और 200 ड्रोन्स भेजे हैं ईरान ने इजराइल की तरफ और ज़ाहिर उन्हें इंटरसेप्ट कर दिया जाएगा। एक बड़ा तगड़ा डिफेंस सिस्टम है इजराइल का। लेकिन जो ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स है, क्या मिसाइल स्ट्राइक करेगा? और मिसाइल स्ट्राइक ये सिर्फ इजराइल पर होगी या फिर ये मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद अमेरिकन बेसिस पर और अरबियन सी के अंदर मौजूद अमेरिकन बहरी बेड़े पर भी होगी? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाशिंगटन ये कह रहा है, अमेरिका ये कह रहा है कि नहीं, हम शामिल नहीं है,
ہم نے منع کر دیا تھا اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ حملہ ہوا ہے. جبکہ نیتن یاہو نے جو 8-9 منٹ کی ایک سپیچ کیا, تقریر کیا, ویڈیو جاری کی ہے, اس کے اندر اس نے شکریہ ادا کیا ڈونلڈ ٹرمپ کا, باقاعدہ سے شکریہ ادا کر رہا ہے. اور یہ ریئلٹی ہے کہ اسرائیل کوئی نہیں ہے, یہ ایک امریکن ملٹری کیمپ ہے جو کہ مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہے. اور یہ جو آئل ریزروائرز ہیں یہ ان کی حفاظت کے لیے یا ان کی جو معاملات ہیں ان سارے معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے, مینج کرنے کے لیے انہیں یہاں پر لا کر انٹینشنلی بٹھایا گیا تھا, انہیں یہاں پر مضبوط کیا جا رہا ہے. اور یہ کوئی ملک شلک نہیں ہے, یہ ایک آف شوٹ ہے امریکہ کی, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک ملٹری بیس ہے, یہ ملٹری کیمپ ہے جو یہاں پر بیٹھ کر آپریٹ کر رہے ہیں. بغیر امریکہ کی حمایت کی, آشیرواد کی کر نہیں سکتے, نہ تو ان کی جرت ہے نہ صلاحیت ہے. اور یہ جو انٹیلیجنس اور سرویلنس ہے یہ ساری امریکہ ہی پرووائڈ کر رہا ہے اور وہی کروا رہا ہے. تو لیٹس سی کہ کیا بنتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کون سی ایئر سپیسز استعمال ہوئی ہیں. اب جو ایئر سپیس استعمال کر کے یہ سارا ٹارگٹ کیا ہے یہ بڑا خوفناک ہے, اور اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ جو مسلمان ہیں یہ بالکل فارغ ہیں اور یہ خود سہولت کاری کر رہے ہیں. اچھا, اس کے اندر جارڈن کی ایئر سپیس استعمال ہوئی ہے, پھر عراق کی ہوئی ہے, اور اس کے بعد جو اسرائیلی فائٹر جیٹس ہیں انہوں نے ایران کے اندر آ کر سٹرائکس کیا. جہاں پر اسرائیل موجود ہے اس کے بالکل ساتھ لبنان ہے, نیچے جارڈن کھڑا ہے, آگے اس کے عراق موجود ہے, پھر سعودی عربیہ موجود ہے, پیچھے ایجپٹ موجود ہے. تو یہ بالکل سینٹر میں ہے اور یہ گرا ہوا ہے اور اتنا سا ملک ہے, اور یہ وہاں پر بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ میں نے کس ملک میں کہاں پر کیا ٹارگٹ کرنا اور کس طرح سے اپنے اہداف کو حاصل کرنا. پاکستان نے بھی کنڈم کیا ہے, شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے, فارن منسٹر کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے, سعودی عربیہ کی بھی آ گئی ہے, قطر کی بھی آ گئی ہے, باقی ممالک کی, اور کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھے. دیکھیں, جنگیں اپنے وقار اور عزت کے لیے لڑی جاتی ہیں. جنگوں کا مقصد کچھ حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو زندہ رہنے کا حق ہے, آپ کو رائٹ ہے. ایران کے مساجد کے اندر لال جھنڈے لہرا دیے گئے ہیں اور ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے, ہم نے سٹرائک بیک کرنا ہے. ایران کس حد تک سٹرائک کر سکتا ہے یہ بڑا سوال ہے. بہرحال ہماری دعائیں موجود ہیں. آج بھی جمعے کی نماز میں مختلف مساجد میں پاکستان میں ایران کے لیے دعائیں ہوئی ہیں. ایران کو دیکھیں ونس فار آل اس چیز کو کھیلنا پڑے گا, میسولی کھیلنا پڑے گا, امپیکٹ ڈالنا پڑے گا. یہاں سے کسی بھی طرح سے, یعنی سٹیٹمنٹ تو آ گئی ہے کہ جناب امریکہ کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں عمان کے اندر, اسی جو جوہری ہتھیار ہے ان کے حوالے سے ایران مزید نیگوشیٹ نہیں کرے گا, ڈسکس نہیں کرے گا چیزوں کو. لیکن بہرحال بہت سارے تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے ایکسپٹ کہ وہ ٹیبل ٹاک پر آئے اور چیزوں کو اسی طرح سے آگے لے کر جائے. تو یہ ناظرین کچھ کام کی خبریں اور مڈل ایسٹ کے اندر جو صورتحال ہے ڈیولپ ہو رہی ہے. میں آپ کو حامد میر صاحب کا ایک کلپ سنوانا چاہ رہا ہوں. یہ کل کے پروگرام کا ان کا کلپ ہے, یہ آپ سنیں اور سمجھیں کہ حامد میر صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور کس طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور حامد میر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ایران ہے یہ, بلکہ اب میں چاہ رہا ہوں کہ سن لیں. بنے رہتے ہیں تو بہرحال جی انٹرنیٹ. اچھا, یہ حامد میر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو پاکستان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اسرائیل کا اگلا نشانہ پاکستان ہوگا. اسرائیل نے 1998 میں پاکستان کو ایٹمی دھماکوں سے روکنے کے لیے بھارت کے راستے پاکستان کے ایٹمی تنصیبات پر حملے کا منصوبہ بنایا تھا جسے ناکام بنا کر ایٹمی دھماکے کیے گئے تھے. اور پھر جو حالیہ بھارت اور پاکستان کی جھڑپ ہوئی ہے اس میں جو ڈرونز آئے ہیں پاکستان میں اسرائیلی ڈرونز تھے, اسرائیلی ٹیکنالوجی تھی. لہٰذا یہ صرف ایران کے اوپر حملہ نہیں ہے, اس کا ٹارگٹ کوئی اور ہے. یہ پاکستان تک پہنچنا چاہ رہا ہے, یہ پاکستان تک پہنچے گا. یہ 2 نمبر ناجائز ریاست ہے, یہ حرام خور ہے, تگڑا گنڈا ہے. لہذا یہ چیز نظر میں رکھنی چاہیے. ناظرین کچھ اور پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے بیرسٹر گور صاحب کی جانب سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آج شاید کے پی کے کا جو بجٹ ہے اسے پیش کر لیا جائے گا. یعنی عمران خان کی تو کلیئر ہدایات انسٹرکشنز تھی کہ بغیر عمران خان سے کنسلٹ کیے کسی بھی طرح کا بجٹ پیش نہیں کیا جائے گا. لیکن اس کے باوجود بیرسٹر گور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بجٹ پیش کیا جائے گا اور اس سے پہلے خان سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور خان کا کانسنٹ بھی آ جائے. تو کیسے آ جائے گا, یہ سمجھ سے باہر ہے. بیرسٹر گور صاحب نہ تو امریکہ میں ہونے والے احتجاج کو آن کرتے ہیں نہ پاکستان میں ہونے والے احتجاج کو آن کرتے ہیں. وہ صرف کہتے ہیں کہ بڑے بڑا دل کرے, بڑے دل بڑا کرے. تو بیرسٹر گور صاحب بطور چیئرمین جو رول ادا کر رہے ہیں وہ انتہائی اسپائنلیس قسم کا ہے جس کی سمجھ نہیں آتی کہ اس طرف کھڑے ہیں یا پھر اس طرف کھڑے ہیں. حامد میر صاحب کی بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے, لیکن علیمہ خان صاحب کی کچھ گفتگو ہے. انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور نے یہ نہیں کہا کہ میں اسلام آباد آ کر گولیاں ماروں گا, اس نے کہا ہے کہ میں دفاع کروں گا. اس لیے علی امین گنڈا پور کے بیان کو غلط رنگ نہ دیا جائے. یہ علیمہ خان صاحبہ کو آپشن میں آئینی حق ہے کیا میں احتجاج کریں. علی امین نے یہ نہیں کہا میں آ کے ماروں گا, اس نے کہا میں دفاع کروں گا اپنے لوگوں کا. اور آپ لوگ اس کو غلط رنگ نہ دیں. کل آپ اور ہم سارے ان گولیوں کی آڑ میں آئیں گے. آپ کو اس کے خلاف بولنا چاہیے جنہوں نے غلط یہ دہشت گردی کی تھی. اچھا, پھر ساتھ علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہ بھی کہا کہ گنڈا پور جو کہہ رہا ہے کہ میں سرنگ بنا کر اسلام آباد میں آؤں گا, آپ سرنگ نہ بنائیں, آپ ہتھیار لے کرنا ہے چونکہ آپ نے اسلام آباد آنا ہی نہیں ہے. آپ نے سارا پاکستان بند کرنا ہے. آپ نے مختلف شہر, مختلف بازار, مختلف دکانیں, مختلف گلیاں, مختلف محلے وہاں پر جا کر پروٹیسٹ کرنا ہے. آپ نے اسلام آباد نہیں آنا. یعنی گنڈا پور صاحب 6-7 دن
ایک ماحول بنا دیتے ہیں اور پھر اگر یہاں پر غائب ہو جاتے ہیں. تو خان نے کہا ہے کہ جناب ایسی کوئی چیز کی اب ضرورت نہیں ہے, جو جہاں پر ہے وہیں سے احتجاج کریں. ناظرین ایک سٹیٹمنٹ ہے, یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے حامد میر صاحب کی. اس سٹیٹمنٹ میں عمران خان صاحب حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ ان پر فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلایا جائے, کیونکہ ان عدالتوں سے جو سزا سنائی جائے گی اس کا خامیازہ پوری حکمران اشرافیہ بھگتے گی. عمران خان اس حد تک خطرناک ہو چکے ہیں کہ اپنی سزاؤں کو ہتھیار بنا کر حکومت کو تماشا بنا رہے ہیں. دس از اے ویری بگ سٹیٹمنٹ. اور ساتھ ایک اور سٹیٹمنٹ ہے, اس بجٹ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے حکومت بھی متفق نہیں ہے. یہ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں حکومت نے بجٹ بنایا ہو تو متفق ہو یا نہ ہو. بہرحال ناظرین ایران کے لیے دعائیں کریں. یہ جو صورتحال ایمرج ہو رہی ہے اس میں پاکستان کا کیا رول ہوگا, اور ایسے ٹائم میں جب پاکستان کے فیلڈ مارشل امریکہ کے اندر موجود ہیں, بہت سارے سوالات ہیں جو کہ اٹھ رہے ہیں, اور بہت سارے سوالات ہیں جو کہ اٹھیں گے. چونکہ جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تھا اس وقت خان صاحب تحریک انصاف کی شخصیات, اس وقت کی حکومت روس کے اندر موجود تھی, اور اس کا فال آؤٹ بھی آپ نے دیکھا تھا, اس کے اثرات بھی آپ نے دیکھے تھے, اور مغرب کا جو ریئیکشن تھا وہ بھی آپ نے دیکھا تھا. لیٹس سی کہ یہ جو ٹور ہے اسے کس طرح سے بین الاقوامی میڈیا ریڈ کرتا ہے یا ٹرانسلیٹ کرتا ہے, وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.